بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مابین مذاکرات اپنے انجام کو پہنچے ہیں، لیکن عمران خان نے اب جو نشانہ باندھا ہے یقینی طور پر طاقتور حلقوں کے خلاف ایک بڑا خطرناک پلان سامنے آیا ہے۔ عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور جنید اکبر کو جو عمران خان کا پیغام پہنچایا گیا ہے اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، وہ ایک چونکا دینے والا پلان ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ محسن نقوی امریکہ گئے اور امریکہ کے اندر جس طرح انہوں نے جا کے بلنڈر کیے ہیں، اب چین کے سفیر دفتر خارجہ پہنچے اور وہاں پر کیا ہوا ہے اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس وقت ایک مسخروں کا ٹولہ ایک جگہ پہ وہ بیٹھتا ہے، پروگرامز کرتا ہے، مسلسل وہ بشرا بی بی پر اٹیک کر رہا تھا، لیکن اب علیمہ خان پر انہوں نے بہت بڑا یہ حملہ کیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ وی نیوز ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پر ایک مسخروں کا ٹولہ وہ بیٹھتا ہے اور وہاں انہوں نے بشرا بی بی پر کافی تنقید کی اور بلو دا بیلٹ جس طرح انہوں نے مختلف مواقع پہ گفتگو کی، یہ ایک واضح بظاہر ایجنڈا نظر آتا ہے، اور اب انہوں نے علیمہ خان جو ہے ان پر اسی طرح کا جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ اور یہ وہ ٹولہ ہے جو شاید کبھی بھی مریم نواز یا آصفہ زرداری یا جو ہے وہ فریال تالپور اس طرح کی خواتین پر وہ نہیں بات کر سکتا، لیکن ان کے لیے آسان ہدف ہے عمران خان کی اہلیہ، عمران خان کی بہن، اور اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف ہے عمران خان کے خاندان سے ان سب کو۔ اب یہ انہوں نے جو ہے وہ انتہائی بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ وی نیوز پر بیٹھتے ہیں، اس میں ایک تو مصطفیٰ چودھری ہیں، ایک کے بے بٹ ہیں، کے بی بٹ، اور اس طرح کے لوگ اس سے پہلے بھی اس طرح کی بے شرمی کا مظاہرہ کیا جا چکا ہے، لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک پیروڈی کی علیمہ خانم بن کے، تو شہزادہ چارلس کا علیمہ خان کے لیے رشتہ، شہزادہ چارلس نے پوچھا کہ آپ کیا کر لیتی ہو، میں نے کہا کہ سلائی مشین چلا لیتی ہوں، کپڑے بھی دھوتی ہوں، رکشہ بھی چلاتی ہوں، اور بھائی کے سگریٹ بھی بھرتی ہوں۔ یعنی ایک طرف عمران خان جو ہے ان پر نشے کا الزام انہوں نے لگایا، دوسری طرف جو علیمہ خانم ہے ان کی تضحیق کی۔ اب یہ اس کے خلاف نہ کوئی ایکشن لے گا، نہ کوئی کارروائی ہوگی، چونکہ یہ اس طرح کا جو ٹولہ خاص طور پر تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرتا ہے، ان بے شرموں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ادارہ ان کے خلاف متحرک نہیں ہوتا، کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ یہ صحافت نہیں، یہ غلاظت ہے، یہ دراصل جو ہے بے شرمی کی انتہا ہے، لیکن بہرحال وہ کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے جو ہے وہ اٹیک کیے بشرا بی بی پر متعدد مواقع پہ، اور اب انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا مذاکرات جو بھی ہوں گے، کچھ بھی ہو جائے، ہم 20 سال تک بھائی کے روزانہ کھانا پہنچائیں گے۔ یہ جماعت ہم نے شروع کی، میں تھی، عارف الوی تھا، اور اس طرح کے دو چار لفنگے بڈھے تھے۔ یہ ڈمی طور پہ جو ہے وہ بنائی گئی علیمہ جو خان ہے ان کے جو ہے وہ گفتگو کروائی گئی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک تو بے شرمی ہے۔ دوسری طرف جو محسن نقوی ہیں، وہ آپ کو علم ہے امریکہ گئے اور وہاں پہ چین مخالف ایک آرگنائزیشن، اس کی وہ تقریب میں شرکت کی پھر انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں چلا، میں تو ادھر گیا ہی نہیں ہوں، لیکن ساتھ ہی دفتر خارجہ نے کہا نہیں وہ غلط فہمی ہو گئی ہے ان کو، یعنی ایسا حواس باختگی کہ وہ غلط فہمی کے اندر ایک ایسی تقریب میں جانا جو چائنا کے مخالف ہے۔ اب چین جو ہے لازمی بات ہے وہ اس پر جو ہے وہ ناراض ہوگا، اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا واضح ہے پاکستان کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہے، لیکن اب یہ بتایا گیا ہے، دفتر خارجہ کو کور کرنے والی رپورٹر ہے جو ہے وہ اس وقت نورین، انہوں نے یہ بات، غزالہ نورین جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے
کہ دفتر خارجہ کے اندر چینی سفیر وہ آئے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ جو بنائے گئے ہیں اسحاق ڈار، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کا جو بظاہر ایجنڈا ہے ان رپورٹرز کے مطابق وہ تو اور تھا، لیکن چینی سفیر ان کے ذرائع سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو محسن نقوی ہے یہ کیوں گئے ہیں اور انہوں نے کیا وہاں پر شرکت کیوں کی ہے۔ تو اس پر ان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس پر صفائی دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ایک تو حکومت پاکستان کے آفیشل انہوں نے نمائندگی نہیں کی، بلکہ وہاں پاکستان کے جو سفیر ہیں انہوں نے نمائندگی کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں، اور دوسری طرف یہ اپنے طور پر گئے ہیں۔ حکومت پاکستان کا ان کے ساتھ اس معاملے کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ہمارا تو جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے ہم، اور دوستی کی جو پینگیں ہیں وہ ہم نے بڑھانی ہیں، اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ اپنی صفائیاں محسن نقوی کے بلنڈر کی وجہ سے جو ہے وہ پیش کرنی پڑی ہیں، اور بالآخر یہ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ اچھا، ایک خبر اور جو بتایا جا رہا ہے کہ رچرڈ گرینل جو ہے انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے، اب بتائیں جی اب اس نے کیسے یہ کر دیا اور یہ سارا کچھ۔ اس پر ریان گریم یہ صحافی ہیں اور انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ کافی عرصے سے رچرڈ گرینل نے اپنے اکاؤنٹ اس طرح سیٹ کیا ہوا ہے کہ تمام ٹویٹس 45 دن کے بعد خود بخود ڈیلیٹ ہو جائیں، لہذا اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے اکاؤنٹ کے آخر تک جائیں تو اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے، تو لہذا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ان کا نقطہ نظر تبدیل ہو گیا اور اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، اب عمران خان نے جو گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے اندر گفتگو کی ہے اور اس کے بعد رات کو جو جس طرح بات کی ہے جنید اکبر نے، یہ ساری جو بات ہے یہ بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے واضح کی ہے، اور بات یہ کی ہے جو جنید اکبر ہیں ان کو صدر بنایا گیا خیبر پختونخوا کا، اور اب وہ پورا نقطہ نظر اور وہ پلان جو عمران خان کا ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ عمران خان نے جنید اکبر کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اب میں وزیر اعظم بننے سے آگے کی سوچ رہا ہوں، یعنی آپ ایم این اے بننے کا نہ سوچیں، میں وزیر اعظم بننے کا اب نہیں سوچ رہا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بڑا کرنا ہے۔ یہ بڑا کیا ہے یہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جنید اکبر نے پھر کہا کہ ہم ہارڈ لائنرز کو آگے لائیں گے، پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور تحریک انصاف کو ہومیوپیتھک لیڈروں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اب جب ہومیوپیتھک کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے جو ڈاکٹر حضرات سن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ہومیوپیتھک کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، ہم بہت زبردست قسم کا یہ علاج ہے، بہت اچھی میڈیسن ہے۔ تو بالکل یہ اس تناظر کے اندر تو بات ہم نہیں کریں گے، اور یہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اب عمران خان کا پلان کیا ہے؟ عمران خان جو ہے وہ اب نیشنل ایجنڈا ایک جو ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ نیشنل ایجنڈا جو ہے وہ 2 دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری بات ہوئی مصطفیٰ نواز کھوکھر سے، چونکہ ان کو بھی تحریک انصاف کا وفد ملا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہا ہے کہ بھئی یہ اب عمران خان کا جو قد کاٹ ہے یہ وزیر اعظم سے اوپر ہو گیا ہے، وہ اس وقت عوام کے اندر اتنے مقبول ہیں کہ اب صرف اقتدار کے لیے مذاکرات کرنا اور یہ چیزیں جو ہے یہ تحریک انصاف کو سوٹ نہیں کرتی، بلکہ ایک نیشنل ایجنڈے کی طرف جو ہے وہ آیا جائے گا۔ اب یہ نیشنل ایجنڈا کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر جو طاقتور حلقے ہیں ان کے لیے آپ سمجھیں کہ ایک خطرناک پلان ہے۔ اب کون کامیاب ہوتا ہے یہ وقت ثابت کرے گا۔ اب یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان کہتے ہیں کہ اب وہ وزیر اعظم بننے سے اوپر کا سوچ رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر سول سپریمیسی کا ایجنڈا ہے کہ فوج جو ہے اس کا کسی بھی صورت کے اندر سیاست کے اندر کردار نہیں ہونا چاہیے۔ جو فوجی جرنیل ہیں، اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں، جو بھی عنوان دیں، وہ ان کو ہم نے جس طرح بھارت ہے، جس طرح ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ جس طرح کا سیٹ اپ ہے کہ جو سویلین لیڈرشپ ہے اس نے اپنا کام سر انجام دینا ہے، اس کے لیے پوری پاکستانی قوم کو کھڑا کرنا ہے۔ اب اس میں ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے، اس میں اب جو ہے وہ آپ کو علم ہے عام اداروں کے بہت سارے کاروباری معاملات ہیں،
پھر ان کی سیاست کے ہر محکمے کے اندر حاضر سربراہ اور ریٹائرڈ لوگ ہیں، پھر ان کی جو ہے وہ گرفت مضبوط ہے، حکومتیں بنانا گرانا، چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا، الیکشن کس طرح چوری کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، عوام کے مینڈیٹ کی کس طرح توہین کرنی ہے، کسی بھی شخص کو کس طرح لاپتہ کر دینا ہے، اور پھر جو ہے وہ لوگ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ مارنگ بلوچ اور آگے چل کر شاید جو ہے وہ جو اس وقت منظور پشتین اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کر کے ایک گرینڈ الائنس کی طرف یہ جو معاملہ بڑھ رہا ہے، یہ بنیادی طور پر اگر گرینڈ الائنس بنتا ہے یک نکاتی ایجنڈے پر، اور وہ ایجنڈا ہے سول سپریمیسی، یعنی جو سول لیڈرشپ ہے اس نے پاکستان کا ہولڈ کرنا ہے، اس نے اختیارات اپنے ہاتھ میں کرنے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اس طرح کی جماعتیں تو اس سارے معاملے کے اندر irrelevant ہو گئی ہیں، چونکہ وہ اس وقت سب سے بڑے سہولت کار ہیں۔ لیکن اگر اس ایجنڈے کے تحت یہ قیادت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس میں نیا کریک ڈاؤن بھی ہوں گی، گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ 8 فروری کو ابھی جو ہے وہ احتجاج ہوگا، اس سے پہلے اب ایک مرتبہ پھر کریک ڈاؤن ہوگا، تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ پیکا ایکٹ جو لایا گیا ہے اس کے تحت، ترمیمی ایکٹ، اس کے تحت صحافیوں کے لیے، ڈیجیٹل میڈیا کریٹرز کے لیے بھی مشکل ہوگی، آوازیں بند کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بھی تحریک انصاف اوورسیز کمیٹی بنا دی گئی ہے، مزید اب وہ بھی اپنے طور پر کام کرے گی۔ تو اوورآل اس پورا جو پلان ہے وہ الیکشن کے لیے اصلاحات، یعنی اصلاحات کی جائیں، احتساب کیا جائے اور اداروں کو بہتر کیا جائے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول سیاسی معاملات سے ختم کیا جائے، اور سخت قسم کی قانون سازیاں کر کے ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نیشنل ایجنڈا ہے، نیشنل پلان آ رہا ہے، گریٹر پلان ہے عمران خان کا، خطرناک پلان ہے اس اعتبار سے کہ طاقتور حلقوں کے لیے جو سیاسی معاملات کے اندر مداخلت ہے اس کو روکنا ہے۔ اب اس کے اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ یہ احتجاج بھی ہوں گے، سیمینار بھی ہوں گے، ایک تحریک جو ہے وہ بپا کی جائے گی، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی اب اس پر آمادہ ہیں۔ عمران خان کو بھی ان پر کافی حد تک اعتماد ہے، چونکہ علی امین گنڈا پور ان کے علاقے کا اپنا ایک مخالفت ہے، اور اس بنیاد پہ وہ آپس میں ٹکرا رہے تھے، تو ان کو تھوڑا سا ان معاملات سے سائیڈ پہ کیا ہے۔ تو اگر یہ اتحاد قائم ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی عام جو ہے وہ اتحاد ہوگا، جو بڑے ایجنڈے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے اب اس اتحاد سے روکنے کی بھرپور جو کوششیں ہیں وہ بھی شروع ہوں گی۔ دیکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔